کی مجلس میں انشاءاللہ بیان ہے فتوحات عراق سن 16 ہجری سے لے کر 19 ہجری تک۔ یہ خاص علاقے ہیں، مدائن ہے، جلولہ ہے، پھر عراق کی تقسیم ہوئی ہے اپنے اعتبار سے، اور پھر احواز ہے، رام ہرمز ہے اور نہاون۔ ان 6 پر انشاءاللہ آج بات ہوئی۔ فتح مدائن، یہ ایرانی سلطنت کا مرکز تھا مدائن۔ اب یہاں مسلمان جا رہے ہیں، ابھی نقشہ آپ کے سامنے آئے گا کہ مدائن کے راستے میں دجلہ آتا، دریائے دجلہ، اس دجلہ سے مغربی جانب کے اندر بحرسیر ایک علاقہ تھا، اور اس سے پار مشرقی جانب کے اندر مدائن پڑتا تھا۔ تو مسلمانوں نے پہلے اس کو فتح کیا، پھر دجلہ کو عبور کیا، اور پھر مدائن کو فتح کیا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں حضرات، قادسیہ سے مسلمان چلے، 2 مہینے کا آرام کیا، پھر حضرت عمر کی طرف سے حکم آیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص قادسیہ سے چلے ہیں یہاں۔ یہ برس نامی جگہ ہے، یہاں ایرانی لوگ تھے، انہوں نے کچھ مزاحمت کی، شکست ہوئی، بھاگے، پھر بابل گئے، اور بابل کے بعد کوسہ گئے۔ یہ سب جگہوں میں چھوٹی چھوٹی ہوتے ہوئے اب مدائن کی طرف مسلمان بڑھ رہے ہیں۔ جب مدائن میں آ گئے تو درمیان میں یہ دریائے دجلہ آتا ہے، اور اس دریائے دجلہ کے مغربی جانب کے اندر یہ مغربی فصیل ہے بحرسیر، اور یہ مشرقی فصیل ہے یہ والی تیزفون۔ یہاں ان لوگوں نے پورا عہد کیا، ایرانی لوگوں نے، کہ ہم مسلمانوں کو مدائن تک آنے نہیں دیں گے، اور یہاں مسلمان پہنچ گئے اور ان کا محاصرہ شروع ہو گیا۔ کئی دن تک محاصرہ ہوا ہے، اور آخر مسلمانوں نے ان کو شکست دی، اور جب انہوں نے شکست کھائی ہے تو یہ لوگ اس دریا کو پار کر کے چلے گئے، یہاں آ گئے، اور اس دریا کے اوپر جو پل تھے وہ توڑ دی۔ اب مسلمان لوگ اس دریا دجلہ کو پار کریں گے، لیکن ان کے پاس کشتیاں نہیں ہیں، پل بھی نہیں۔ جب یہ صورتحال رہی تو پھر کیا ہوا کہ مسلمانوں میں کچھ حضرت سعد بن ابی وقاص نے خواب دیکھا کہ اللہ نے ہماری مدد کی۔ سعد بن ابی وقاص نے کچھ لوگوں کو کہا کہ کون ہے جو اس کے اوپر ایسے ہی پار ہو جائے، تو مسلمانوں میں کچھ لوگوں نے ایسے گھوڑے ڈال دی، اور تقریباً 200 کی تعداد میں لوگ پار ہو کر یہاں آ گئے۔ پھر سعد بن ابی وقاص نے عمومی حکم کیا کہ اب پورا لشکر اپنے گھوڑے ڈال دو، اور دریائے دجلہ کے اندر اسلامی لشکر جا رہا تھا، اور گھوڑوں کے اوپر سوار تھے، اور اس لشکر کے آگے آگے سلمان فارسی اور سعد بن ابی وقاص تھے، اور اس کو پورا انہوں نے گھوڑوں کے پر پار کیا ہے، گھوڑے اس کے اوپر ایسے تیر کر جا رہے تھے۔ اور ایرانی لوگوں نے جب یہاں دیکھا تو انہوں نے کہا دیو آ گئے، یہ تو دیو ہے، اور وہ یہاں سے بھاگے۔ اور مسلمانوں کی نظر یہاں پر قصر ابیض پر پڑی، ان کا وہ سفید محل، اور جب مسلمانوں کی نظریں یہاں پڑی تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری یاد آ گئی کہ میری امت کا ایک حصہ کسریٰ کے اس قصر کو فتح کر لے گا۔ پھر مسلمان لوگ یہاں گئے ہیں، مدائن کو فتح کیا، اور بہت سی غنیمتیں ان کے ہاتھ میں آئی۔ اس محل کے اندر سونے کے گھوڑے، چاندی کے اونٹ، اور ایک ایسا قالین بنایا تھا کہ جس کو وہ بہار کا نام کہتے تھے۔ موسم بہار جب گزر جاتا تو وہ جو بادشاہ ہوتا وہ پھر اس کو لگاتا، اور اس کے اندر جب موسم بہار گزر جاتا تو وہ اس قالین کو بچھاتا، اس قالین پر نیچے اس کا سارا قالین سونے کا،
اس میں درخت لگے ہوئے چاندی کے، اس میں میوے لگے ہوئے کسی اور کے، سب سونے چاندی اور زیورات کا ایک باغ بنایا تھا۔ اور جب یہ موسم گزر جاتا بہار کا تو وہ اس بہار کے قالین کو نکالتا اور وہ بہار کے مزے اس سے لینے کی کوشش کرتا۔ بہرحال مدائن فتح ہو گیا، مسلمان لوگ یہاں چلے گئے، اور جب اس دریا کو مسلمان لوگ پار کر رہے تھے اپنے گھوڑوں کے اوپر تو ایک کلمہ پڑھ رہے تھے۔ وہ کلمہ یہ ہے، سعد بن ابی وقاص اور آپ کا لشکر، نستعین باللہ ونتوکل علیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہم اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، نہ کسی میں نیکی کرنے کی قوت ہے نہ برائی سے بچنے کی طاقت مگر اللہ کی توفیق سے جو سب سے بلند مرتبہ اور بڑائی والا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم نستعین باللہ ونتوکل علیہ۔ یہ کلمات پڑھتے ہوئے مسلمان دریائے دجلہ کو پار کر رہے تھے گھوڑوں کے اوپر، حتیٰ کہ وہ فتح ہو گیا، مسلمان وہاں داخل ہو گئے اور سعد بن ابی وقاص نے وہاں پر نماز پڑھی۔ یہ وہ جگہ ہے مغربی فصیل تیزفون۔ بہرحال مدائن فتح ہو گیا جو ایران کا مرکز تھا، اور یہ علاقہ اسلامی ریاست کے اندر آ گیا اور وہ تمام غنیمتیں سعد بن ابی وقاص نے اس میں 5واں حصہ نکالا اور باقی مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ وہ 5واں حصہ مدینہ منورہ بھیج دیا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ پھر مدائن سے مسلمان چلے ہیں آگے، احواز جلولا ایک جگہ آتی ہے، یہاں پر ایرانی لوگ جمع ہو گئے۔ اب مسلسل ان کی طرف سے باتیں چل رہی تھی، تو پھر اسلامی لشکر مدائن سے جلولا کی طرف گیا اور یہاں پر بھی مقابلہ ہوا ہے، لیکن ایرانی لشکر کو یہاں پر بھی شکست ہو گئی اور مسلمانوں کو یہاں پر کامیابی ملی جلولا کے مقام پر۔ جلولا کے مقام پر جو معرکہ ہوا تو یہاں ایرانیوں نے خندقیں بنائی اور ان خندقوں سے وہ نکل کر آتے تھے اور پھر وہاں جاتے تھے۔ کئی دنوں تک یہ مسئلہ چلتا رہا، آخر مسلمانوں نے عزم کیا اور ان خندقوں کے اندر کود پڑے، اور ادھر سے اللہ نے تیز ہوا چلائی اور یہاں سے وہ لوگ پھر شکست ان کو ہو گئی اور وہ یہاں سے بھاگ گئے۔ تو جلولا کا مشہور معرکہ ہوا ہے اور یہاں پر بھی ان کو شکست ہو گئی۔ پھر معرکہ جلولا میں بہت سارا غنیمت آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ منورہ میں، اور جب وہ غنیمت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے تو رو رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ خوشی کا مقام ہے، آپ رو رہے ہیں کیوں؟ تب حضرت عمر نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ جس قوم میں دولت آتی ہے رشک و حسد بھی ان کے ساتھ آ جاتا ہے۔ جس قوم میں دولت آ جاتی ہے تو اس میں رشک اور حسد آ جاتا ہے، اور رشک اور حسد کے بعد رعب و دبدبہ قائم نہیں رہتا۔ بہرحال جب یہ علاقے فتح ہو گئے اور تقریباً ایران عراق کا تقریباً آ گیا مسلمانوں کے ہاتھ میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عراق کو اپنے حساب سے تقسیم کیا اور 2 حصے بنائے، ایک بالائی عراق اور ایک زیرین، ایک اوپر کا ایک نیچے کا، 2 حصوں میں۔ بالائی عراق کا صدر مقام کوفہ بنایا اور اس کا جو گورنر والی بنا ہے وہ سعد بن ابی وقاص کو۔ ایرانی فتوحات کے بعد باب آذربائیجان، ہمدان، رے، اصفہان، ماہ، موصل، قرقیسہ، یہ سب کوفہ کے ماتحت رہے۔ شام کی جانب جو بارڈر لگتا ہے وہ سب کوفے کے ماتحت رہے، اور جو نیچے دوسری طرف کا عراق تھا اس کا صدر مقام بصرہ اور اس کا ذمہ دار بنا والی عتبہ بن غزوان، اور ان کے بعد پھر مغیرہ بن شعبہ کو بنایا۔ اور ایرانی فتوحات کے بعد خراسان، سجستان، مکران، کرمان، فارس، احواز، یہ سب بصرہ کے ماتحت رہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں پورا ایران۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہاں 2 شہر آباد کیے گئے، ایک تھا بصرہ
اور ایک تھا کوفہ. یہ دو حضرت عمر نے آباد کیے. اس سے پہلے یہ دو شہر نہیں تھے. پھر اس بصرہ کے ساتھ اور جو علاقے سب اس کے ماتحتی میں آ گئے. دیکھیں فارس، کرمان، مکران، سیستان، خراسان، یہ سارے علاقے بصرہ کے ساتھ چلے گئے. اور آگے کوفہ کے ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں اصفہان، ہمدان، موصل، رے، آذربائیجان، یہ پورا علاقہ کوفہ کے ماتحت چلا گیا. اور یہ پورا جو عراقی سلطنت تھی یا ایرانی سلطنت اس زمانے میں ایک تھی، یہ سب اسلامی ریاست کا حصہ بن گیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دو حصوں میں انتظامی طور پر تقسیم کر دیا، ایک اوپر والا بالائی علاقہ، ایک نیچے والا علاقہ. پھر یہاں بحرین سے ایک غلطی ہو گئی تھی. یہاں بحرین کے والی گورنر تھے علا بن حضرمی، ایک صحابی تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں مسلمان آگے جا رہے ہیں تو ان کو جذبہ پیدا ہوا اور وہ امیر المؤمنین کی اجازت کے بغیر اپنے طور پر ایک لشکر لے کر بحرین سے ایک علاقہ ایران کا آتا ہے استخر، یہاں تک چلے گئے. اور یہاں وہ گھیرے کے اندر آ گئے، بیچ کے اندر آ گئے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سعد بن ابی وقاص کو حکم کیا کہ ان کی مدد کے لیے لوگ بھیجے جائیں. بہرحال پھر جو محصور ہو گئے تھے بیچ میں ان کو چھوڑا کر کے لیا. یہ واقعہ بھی یہاں ہوا تھا. یہاں جب مسلمان پہنچے مدائن فتح ہو گیا، جلولہ فتح ہو گیا. یہاں کے جتنے لوگ تھے ان سے معاہدہ ہو گیا اور ان کے ساتھ مسلمانوں نے بہت اچھا سلوک کیا، خصوصاً جو کاشتکار لوگ تھے، کیونکہ ایرانی حکومت کی طرف سے ان کے ساتھ بہت ظلم ہوتا تھا. مسلمانوں نے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور وہ مسلمانوں سے مطمئن بھی ہوئے. لیکن ایرانی حکومت کے جو لوگ تھے وہ گڑبڑ کرتے تھے، وہ پھر لوگوں کو اکساتے تھے اور فتنہ پیدا کرتے تھے. تو پھر آگے ایک معرکہ ہوا ہے جس کا نام احواز ہے. یہ سن 17 میں ہوا ہے اور ہرمزان جو یہاں سے بھاگا تھا اس نے پھر عہد شکنی کی. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ آخر یہ ذمی لوگ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اسلامی حکومت کے اندر رہنے والے لوگ ان کو ذمی کہا جاتا ہے جو کافر ہوتے ہیں. یہ لوگ کیوں اسلامی حکومت کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں؟ شاید ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا ہے یہاں کے جو ذمہ دار ہیں. یہاں سے اب مسلمان جاتے ہیں جلولہ سے کہاں کی طرف؟ یہ دیکھ رہے ہیں حضرات احواز. یہاں ایک معرکہ ہوا ہے اور یہاں مسلمانوں نے کامیابی پائی. اور یہاں سے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا. عتبہ بن غزوان یہاں کے جو ذمہ دار تھے ان کو خط لکھا، مسلمانوں کو ظلم سے دور رکھو اور ذمیوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو. ایسا نہ ہو کہ تمہاری طرف سے کوئی زیادتی ہو اور اس کی وجہ سے اہل ذمہ زیادتی کر بیٹھیں. تمہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا وہ وفائے عہد کی وجہ سے دیا، وعدے کو پورا کرنے کی وجہ سے دیا ہے. لہذا وفائے عہد کا ہمیشہ خیال رکھو اور اہل ذمہ کے ساتھ حسن سلوک میں خدا کے حکموں پر چلو. اگر تم نے ایسا کیا تو خدا تمہارا مددگار و ناصر ہو. اسلامی حکومت میں رہنے والے غیر مسلم لوگ ان کو ذمی کہا جاتا ہے. حضرت عمر نے خط لکھا، فرمایا ان کے معاملے میں خدا سے ڈرو اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کرو، وعدے کو پورا کرو. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا وعدہ پورا کرنے کی وجہ سے دیا. اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ. اب رام ہرمز کی طرف جاتے ہیں. یہاں پر کوفہ بصرہ سے اب تشکیلات ہوتی ہیں اور پھر ایک اللہ کی امدادی غیبی آتی ہے اور یہ علاقہ فتح ہو رہا، ورنہ فتح نہیں ہو رہا. اور ہرمزان جو ان کا پورا جنگی کمانڈر ہے وہ گرفتار ہو جاتا ہے اور اس کو مدینہ میں لایا جاتا ہے اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے. اب احواز سے مسلمان جاتے ہیں آگے. یہ دیکھ رہے ہیں حضرات رام ہرمز.
یہاں مسلمان گئے، وہ لوگ اپنے قلعوں کے اندر بند ہو گئے، تقریباً 2 مہینے تک محاصرہ ہوا، لیکن وہ لوگ کوئی صورت نہیں بن رہی۔ ایسا ہوا ایک دن کہ اللہ کی طرف سے مدد آئی کہ ایک ایرانی آدمی آیا اور اس نے کہا میں تم کو راستہ بتا سکتا ہوں جہاں سے تم ان کی فتح کر سکتے ہو۔ فوراً ساتھ انہوں نے ان کے ساتھ آدمی بھیجا، تو انہوں نے ایک نہر بتائی جو اندر زمین کے اندر گئی تھی، اور وہاں سے علاقے کی طرف ایک راستہ گیا تھا۔ سارا راستہ دیکھ لیا گیا، مسلمانوں کی طرف سے لوگ گئے، اندر داخل ہو گئے، انہوں نے گیٹ کھول دیے، اور جو اسلامی لشکر باہر اس گیٹوں کے باہر تھا وہ اندر داخل ہو گیا، اور سارا علاقہ اس طرح فتح ہو گیا۔ یہ جو ہرمزان تھا اس علاقے کا سربراہ، یہ اوپر چڑھ گیا اپنے قلعے پر، اور وہاں سے اس نے آواز لگائی کہ مجھے امان دو اور مجھے اپنے امیر المومنین کے پاس لے جاؤ۔ یہاں سے اس کو پھر لایا گیا ہے امیر المومنین کے پاس، اور جب یہ مدینہ میں پہنچا ہے تو اس نے اپنا تخت لگایا، اپنا جو تاج لگایا ہے، اور اپنا شاہی جوڑا پہنا جو بہت قیمتی جواہرات سے اور سونے چاندی سے اور بہت قیمتی اپنا بن سج کر کے آ گیا ہے۔ جب مدینہ میں پہنچے ہیں تو اس وقت اب امیر المومنین سے ملاقات کرنی ہے۔ امیر المومنین کے گھر پر گئے تو امیر المومنین گھر پہ نہیں ہے، تو کہاں پر ہے؟ مسجد میں دیکھا، مسجد میں بھی نہیں ہے۔ تو کچھ لڑکوں کے پاس سے گزرے کہ امیر المومنین کا نے کہا مسجد میں، معلومات کی گئی تو معلوم ہوا کہ کوفہ سے ایک وفد آیا تھا، امیر المومنین کی ملاقات کے لیے مسجد میں تھے، تو مسجد میں ہوں۔ مسجد میں آ کر دیکھا ہے تو کونے میں ایک صاحب سو رہے ہیں، مسجد کے کونے میں ایک صاحب سو رہے ہیں، اور ان کے نیچے وہی ان کی ٹوپی ہے، انہوں نے ملاقات پھر تکیے بھی نہیں ہے، اسی ٹوپی کو سر کے نیچے رکھا اور سو رہے ہیں۔ تو اس ہرمزان کو بتایا گیا کہ یہی امیر المومنین۔ حیران ہو گیا، کہا اس کا تو کوئی دربان بھی نہیں ہے، اس کا تو کوئی چوکیدار بھی نہیں ہے، یہ ایسے سو جاتے ہیں؟ کہاں؟ کہا یہ تو رسول ہے، یہ تو اللہ کا پیغمبر ہے۔ کہا اللہ کا پیغمبر نہیں، اللہ کے پیغمبر کے طریقے پر چلتا ہے۔ اب ان کی باتیں چل رہی تھی کہ حضرت عمر کی آنکھ کھل گئی۔ حضرت عمر نے دیکھا، فرمایا کون ہے؟ کہا یہ ہرمزان ہے، وہاں سے آیا ہے، آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اس تکبر اور غرور والے لباس میں اس سے بات نہیں کروں گا، اس کو کہو کہ لباس اتار دے، پھر میں بات کروں گا اس سے۔ بہرحال اس کو لباس اتارا گیا، وہ سیدھے لباس میں بیٹھ گیا۔ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے قتل کریں گے یا چھوڑ دیں گے؟ اصل میں اس رمضان نے بہت سے صحابہ کو شہید کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا میں تجھے مار دوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا تجھے۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ چھوڑ دیں۔ بہرحال حضرت عمر نے اس کو پانی پلایا ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے۔ پھر حضرت عمر نے کہا بغیر اسلام کے اب کوئی راستہ نہیں، میں تجھے بالکل بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ رمضان پھر مسلمان ہو گیا۔ اب آخری بات چلتی ہے، اور نہاون ان کا آخری معرکہ چلتا ہے، اور اب تقریباً ایران اسلامی حکومت کے اندر آ گیا۔ اب ایران کے ساتھ اور ملحقہ علاقے آگے چلتے ہیں۔ نہاون کا علاقہ، اصل میں بات یہ ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیوں بار بار یہ لوگ اٹھ جاتے ہیں اسلامی حکومت کے خلاف۔ احنف بن قیس نام کا ایک آدمی، بہت ہوشیار آدمی، اس نے کہا بات یہ ہے کہ آپ عجم میں ہم کو داخل ہونے نہیں دیتے، اور وہاں سے یہ سازشیں اٹھتی ہیں بار بار۔ تو پھر نہاون کی طرف مسلمان گئے، اور نہاون کو جو فتح کیا تو اس کو فتح الفتوح کا نام دیا۔ فتح الفتوح یعنی تمام فتوح کے اندر بس یہ آخری فتح ہو گئی، فتح الفتوح۔ اور اس کا جو مین مرکزی سالار بنایا گیا ہے، جو بالکل چیف کمانڈر بنایا گیا ہے، وہ نعمان بن مقرن۔ اس پورے معرکوں کے اندر نعمان بن مقرن کا بہت مرکزی کردار ہے، اور اس معرکے کے اندر یہ گئے اور یہ شہید بھی ہو گئے۔ یہاں یہ دیکھ رہے حضرات، رام ہرمز سے پھر مسلمان گئے ہیں آگے، یہ نہاون پہنچ گئے۔ یہاں نہاون کے اندر یہاں خوب معرکہ ہوا ہے، اور مسلمانوں نے کامیابی پائی، اور جو حضرت نعمان ابن مقرن ہے وہ شہید ہو گئے۔ اور وہ بالکل آخری حالات میں تھے کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے اطلاع معلوم کیا حالات ہوئے،
تو ان کو بتایا گیا کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی، کامیابی ہو گئی، تو انہوں نے جملہ کہا کہ اللہ کا ہزار شکر ہے، اور امیر المومنین کو اس کی اطلاع کر دی اور ان کا انتقال ہوا۔ جب اس فتح کی خبر امیر المومنین کے پاس آئی، فوراً جب اطلاع کچھ ہوتا تو فوراً حضرت عمر کے پاس اطلاع آتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بتایا گیا کہ نہاون فتح ہو گیا ہے تو بہت خوش ہوئے، لیکن جب یہ بتایا کہ نعمان بن مقرن شہید ہو گئے تو رونے لگ گئے، اور بہت دیر تک روئے، اور نعمان بن مقرن کو انہوں نے بہت یاد کیا، کیونکہ ان تمام معرکوں کے اندر نعمان بن مقرن کا بڑا مرکزی کردار۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھانے والے، انہوں نے اپنی زندگی کا مشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا کے آخری کونے تک پہنچانا ان کی زندگی کا مقصد۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے بس بڑھ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے مشن سے ان کو کتنا تعلق تھا۔ تو یہ نہاون کا معرکہ بھی ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد آگے ایران کے باقی علاقے آتے ہیں۔